بلاج نے گاڑی پورچ میں روکی تو مہین بغیر دیر کیے اندر کی طرف بھاگی۔ ارے آرام سے، بلاج نے اس کی جلد بازی پر کہا۔ ماپارا بلاج نے ماپارا کو آواز دی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور گاڑی سے اتری۔ بلاج بھی گاڑی سے اترتا گاڑی کو لاک کر چکا تھا۔ گڑیا کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بلاج ماپارا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پکا؟ جی بھائی پکا۔ مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ اب تک اس کے کانوں میں مراد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گا۔ ہاں وہ سب کو بتا دے گا۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے ہی عیسیٰ زینے اتر رہا تھا۔ بلاج اور ماپارا پر نظر پڑتے ہی مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ ہاں بھائی سی ایم صاحب، کیسی رہی برتھ ڈے پارٹی؟ عیسیٰ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کاہے کی برتھ ڈے پارٹی؟ اس بیچارے کی آخری بچی فیکٹری میں بھی کسی نے آگ لگا دی۔ بلاج گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ بیچارہ تو نہ ہی کہیں اسے کم از کم۔ عیسیٰ آنکھیں پھیرتے ہوئے بولا۔ ہاں لیکن پھر بھی کیا؟ پھر بھی لیا ہوگا کسی ٹیڑھی کھوپڑی والے سے پنگا۔ عیسیٰ مزے سے بولا۔ ارے گڑیا ایسی کیوں کھڑی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ اسے سوچوں میں غرق ہنوز داخلی دروازے پر کھڑے دیکھ بولا۔ ابھی وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا کہ ماپارا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے پیچھے کی طرف دھڑام سے گری۔ ماپارا! بلاج اور عیسیٰ ایک ساتھ چیخے تھے۔ بلاج نے جلدی سے ماپارا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے گرنے سے بچایا۔ عیسیٰ جلدی سے ماپارا کی طرف لپکا۔ ماپارا ماپارا کیا ہوا ہے گڑیا؟ وہ دونوں اندھا دھند اس کا گال تھپک رہے تھے لیکن ماپارا ہوش میں تھی ہی کہاں۔ عیسیٰ اس کا جسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی سے گاڑی نکالو، اس کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ عیسیٰ جلدی سے اٹھا۔ بلاج سے گاڑی کی چابی لیتے گاڑی کو انلوک کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گڑیا تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ ماپارا آنکھیں کھولو۔ بلاج اسے بازو میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اتنے میں مریم گیٹ سے داخل ہوتے یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتے بلاج کی طرف لپکی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مریم پریشانی سے ماپارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو بلاج کے بازو میں ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ پتہ نہیں اچانک بے ہوش ہوگی۔ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ بلاج اسے بیک سیٹ پر لٹاتے خود پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ مریم بیک ڈور کا دروازہ کھولتے معصومہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ یہاں ماپارا آنا ہے۔ عیسیٰ گاڑی زن سے ہسپتال کی طرف بگا لے گیا۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز ماپارا کو جلدی سے ایمرجنسی میں لے گئے۔ بلاج، عیسیٰ اور مریم ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر کافی لو تھا، ان کا سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ انہوں نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے، باقی میں نے ان کو ڈرپ لگا دی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تو آپ انہیں لے کر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی آگے کو بڑھ چکی تھی پیچھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے کہ آخر ایسی کون سی پریشانی تھی ماپارا کو کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ اس کے سامنے کچھ مت کہنا، میں خود پوچھ لوں گی اس سے، مریم بلاج اور عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ان دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ماپارا کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر سلطان حویلی پہنچے تھے۔ وہ چاروں گاڑی سے اترے۔ مریم ماپارا کو ایک طرف سے سہارا دیتے ہوئے لا رہی تھی۔ عیسیٰ اور بلاج گاڑی سے نکلتے ان کی طرف بڑھے۔ تم اسے کمرے میں لے جاؤ، بلاج مریم کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو مریم نے سر اس بات میں ہلایا اور ماپارا کو اندر لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی مریم نے ماپارا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماپارا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم آج میرے ساتھ سوؤ گی؟ ماپارا پوچھ بیٹھی۔ مریم نے ایک لفظی جواب دیا۔ ماپارا جی، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ مریم اس کی آنکھوں میں کھوجتے ہوئے بولی تو ماپارا نے بے ساختہ نظر چڑھائی۔ نہیں تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ مریم نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہولے سے رکھا۔ ماپارا اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے بانٹ سکتی ہو، یقین کرو مایوسی نہیں ہوگی تمہیں۔ مریم اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماپارا خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جبکہ دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا کہ بتا دے سب کچھ، لیکن اب وہ معاملے کی اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ نہ وہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی اور نہ ہی مراد کو انکار کر سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو مراد ایک پل نہیں لگائے گا اسے بدنام کرنے میں، مگر ایک بات اس پر ابھی آشکار نہیں ہونی تھی۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن اگر چاہو تو بتا سکتی ہو کہ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ مریم اس کا گال تھپ تھپا کر بولی تو اس نے آنکھیں اس بات میں جھپکی۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مریم نے آنکھیں موند دی، جبکہ ماپارا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اب اس نے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ صبح کی روشنی اندھیری رات کو خود سے مزین کرتے ہوئے چاروں جانب اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ دائن اور زینب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم سر، ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ ابھی لیکچر کو شروع ہوئے صرف 1 منٹ ہی گزرا تھا، اس لیے وہ حاتم کی ڈانٹ سے بچ گئی۔ حاتم نے ایک چڑھتی نظر ان دونوں پر ڈالی کیونکہ یہ دونوں محترمائیں پچھلے 3 دنوں سے لاپتہ تھیں۔ وجہ اسائنمنٹ سے فرار تھی جو حاتم نے 3 دن قبل ان کو اسائن کی تھی، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟
کہاں تھی تم دونوں پچھلے 3 دنوں سے؟ یونیورسٹی نہیں آنا تھا کیا؟ حاتم نے ان کی پشت کو دیکھتے سلام کیا، جو کہ بڑے مزے سے اپنی کرسیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دائن اور زینب دونوں نے گندا منہ بنایا اور اس کی طرف رخ کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک پل لگا تھا دائن کی خرافاتی ذہن میں بہانہ آنے کے۔ سر وہ زینب کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دائن آنکھوں میں معصومیت اور لہجے میں اسودگی بھر کر بولی۔ زینب ایک دم سے اچھلی اور حیرت سے دائن کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری سوچ میں ہی پڑ گئی تھی کہ یوں اچانک اس کی کون سی دادی پیدا ہوگی۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا تھا انہیں؟ حاتم افسوس کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ سر وہ دونوں گردے فیل ہو گئے تھے۔ دائن ہنوز ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بولی تو زینب بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ حاتم نے بورڈ مارکر اٹھایا اور بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھنے لگا۔ زینب تھوڑا سا اس کے قریب کھسکی اور اس کے کان کے قریب بولی، منحوس میری مری ہوئی دادی کو اور کتنی دفعہ مارے گی؟ زینب اپنا غصہ دبا کر دبی دبی آواز میں گرائی، کوئی نہیں، اگلی دفعہ تیرا دادا کام آئے گا۔ دائن ڈٹائی سے بولتے اپنی جگہ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ابھی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک دفعہ پھر حاتم بولا، اسائنمنٹ کہاں ہے تم دونوں کی؟ حاتم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سر یہ ہیں۔ دائن اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جس میں اسائنمنٹس تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس جا کر اسے اسائنمنٹ تھما دی۔ حاتم نے اسے اسائنمنٹ لی۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ فون اٹھاتا کان سے لگائے کلاس روم سے باہر گیا۔ دائن جھٹکے سے مڑی اور ایک نظر زینب کی جانب دیکھا۔ زینب نے سائڈ کی طرف آنکھوں کو اوپر لے جاتے ہوئے جھٹکے سے اشارہ کیا جسے کہتی ہو کر ڈال ہو، اور یہی ہوا۔ دائن مڑتے ڈائس پر موجود تمام بورڈ مارکرز کو سمیٹتے اپنے ہاتھ میں دبا کر اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ حاتم کلاس میں واپس آیا اور لیکچر کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈائس کی طرف ہاتھ بڑھایا بورڈ مارکر اٹھانے کے لیے، مگر یہ کیا، وہاں پر تو مارکرز تھے ہی نہیں۔ اس نے تشویش سے پوری کلاس کی جانب نظر گھما کر دیکھا اور آخر میں نظر دائن پر جا ٹھہری۔ دائن اس کی نظریں خود پر یوں ٹھہر جانے پر گھبرا سی گئی تھی جسے حاتم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اوکے تو اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں کے لیے کافی ٹف تھے، تو آج ریسٹ کریں۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو پوری کلاس میں پھیل گئی تھی سوائے دائن کے۔ حاتم نے ایک چڑھتی نظر دائن پر ڈالی اور بولا، مس دائن، آپ ذرا میرے آفس میں آئیں۔ وہ کہتے ساتھ ہی کلاس روم سے نکلتا چلا گیا اور دائن کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ پوری کلاس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ آنسوں کا گولا حلق میں اتارتی اٹھی اور حاتم کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ سر، may I come in؟ دائن دروازہ دھکیل کر اپنا منہ اندر ڈالے بولی۔ کم ان۔ اس کی اجازت دیتے ہی دائن آفس میں داخل ہوئی اور حاتم کے سامنے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ مارکرز، حاتم بولا تو دائن نے پیچھے سے ہاتھ نکالتے ٹیبل پر مارکرز رکھے۔ مس دائن، آپ نے کب سیریس ہونا ہے؟ سر وہ میں جسٹ شٹ اپ مس دائن، آج آپ کچھ نہیں بولیں گی، سمجھی آپ؟ جب دیکھو موج مستی۔ یہ یونیورسٹی ہے، آپ کی پھپھو کا گھر نہیں جہاں آپ جو مرضی کریں گی اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2 ہفتوں کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر مجھے آپ میں کوئی بھی پروگریس نظر نہ آئی تو میں آپ کے گھر والوں سے رابطہ کروں گا، سمجھی آپ؟ حاتم درستگی سے بولا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا تلخ کیسے ہو گیا۔ دائن کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ حاتم ان آنسوؤں سے نظریں پھیر گیا۔ اسے افسوس ہوا تھا اپنے لہجے پر، مگر وہ اس کے منہ پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ دائن پٹ سے دروازہ کھولتے باہر کی طرف بھاگی۔ حاتم نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور اپنے غصے کو قابو کرنے لگا۔ دائن آفس سے نکلتی باہر کی جانب بڑھی کہ زینب نے اس کا راستہ روکا۔ ارے بڑے بڑے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عزت افزائی کروا کر زینب اس پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ اس کی حالت سے بے خبر کہ اچانک دائن اس کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانی دانی کیا ہوا؟ زینب پریشانی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ وہ پروفیسر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس طرح کسی نے آج تک بات نہیں کی مجھ سے۔ دفعہ مار، اسے کیڑے پڑیں گے، اسے دفعہ کر۔ کیوں اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر رہی ہے؟ کچھ کرتے ہیں اس کا، چل تجھے کینٹین سے کچھ کھلاتی ہوں۔ زینب اس کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے بولی۔ دائن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ اچھے دوست بھی ایک نعمت ہیں اور ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملا کرتی۔ زیادہ تر لوگوں کو اس نعمت سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دوست ہیں۔ دوست، ہاں دوست، سانپ نہیں۔ جی ہاں، یونیورسٹی سے واپسی پر ادھر ادھر رلتا پھر رہا تھا۔ اس نے گاڑی میلوڈی کے پاس روکی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو بے ساختہ نظر سامنے موجود گول گپے کی دکان پر گئی جہاں دلان اور زمرد گول گپے کھانے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسے ایک دم جھٹکا لگا اور وہ غور سے انہیں گول گپے کھاتا دیکھنے لگا۔ بھائی ایک پلیٹ اور۔ دلان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے اندر کا بھکڑ جاگ اٹھا۔ وہ گاڑی سے نکلتے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اسے آتا دیکھ چکی تھیں۔ انہیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ اکثر ہی ایسا اتفاق ہو جایا کرتا تھا کہ جہاں بھی وہ کھانے کے لیے جاتی جیہان وہاں ٹپک پڑتا۔ اب یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ وہ دونوں اسے نظر انداز کرتی پھر سے کھانے کا شغل فرمانے لگی۔ جیہان ان کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کو نہیں کھلاؤ گی؟ جیہان ندیدوں کی طرح اس آخری گول گپے کو دیکھتے ہوئے بولا جو دلان کے پلیٹ میں آخری ہی بچا تھا۔ نہیں، دائن
معروف سے انداز میں کہتی وہ آخری گول گپا بھی منہ میں ڈال گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی برہان بھائی کو بتا دوں گا کہ تم دونوں یہاں گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہو، وہ بھی گارڈز کے بغیر۔ جیہان اپنا آخری حربہ آزماتے ہوئے بولا، ہم ان سے پوچھ کر ہی آئے ہیں اور اندھے ہو، وہ تمہیں گارڈز نظر نہیں آ رہے؟ زمرد اسے گارڈ دکھاتے ہوئے بولی۔ جیہان کی تو جیسے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اچھا تو ایسی بات ہے، میں بھی یہاں تم لوگوں کے سامنے تم لوگوں سے زیادہ گول گپے کھاؤں گا، وہ اچھا پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کھاؤ، ہم نے کون سا تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، چلو زمرد دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں کرسی گھسیٹتی اٹھی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پیمنٹ وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ جیہان نے دونوں کو زبان دکھاتے ہوئے دکاندار کو آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا اس کی طرف حاضر ہوا۔ جیہان گول گپوں کا آرڈر دیتے سکون سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آج سلطان حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ کارابے مینشن سے وہ لوگ رشتہ لینے آ رہے تھے۔ مریم کو زہر دینے والے واقعے کے بعد ویسے بھی سلطان حویلی کے مکینوں کے دلوں میں کارابے مینشن کے مکینوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، تو اب کسی کو رشتے سے اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا پہلے تھا۔ مشل اس وقت اپنے کمرے میں شام کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں، مشل نے اجازت دی تو دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ارے مریم تم؟ مشل نے مریم کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ ہاں آج آفس نہیں گئی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ ہاں آؤ نا بیٹھو۔ مشل اسے بیٹھنے کا بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم خوش ہو اس رشتے سے؟ مریم کچھ دیر مشل کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مشل بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مشل ایسی بات نہیں ہے، دیکھو احمد ایک اچھا لڑکا ہے، یہ تم کہہ رہی ہو؟ مشل ایک آئی برو ریز کرتے ہوئے بولی، ہاں میں کہہ رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مشل، لڑکا بدصورت ہو، مڈل کلاس ہو تو چلتا ہے، مگر وہ لڑکا ایک عورت کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا جو عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ جو شخص عورت کی عزت نہیں کرتا نا، وہ لڑکا تو ہوتا ہے مگر مرد نہیں ہوتا۔ مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کو عزت دے، اور تمہیں پتہ ہے احمد ایک اچھا مرد ہے، ہی از گریٹ جینٹل مین۔ مریم اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی اور مشل اسے غور سے سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے برہان ہو یا احمد، بزنس کلیشز اپنی جگہ، مگر دونوں کو عورت کی عزت کرنا آتی ہے۔ ان دونوں نے کبھی مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا، موقع ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں۔ انفیکٹ ان کی موجودگی میں کبھی کسی کی جرات بھی نہیں ہوئی کہ مجھے انگلی بھی دکھا دے۔ بس 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 بند کر دو یہ احمد نامہ۔ مان لیا، ہی از گریٹ جینٹل مین۔ خوش؟ مشل اسے ٹوکتے ہوئے بولی تو مریم بے اختیار ہنس دی۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، میں ذرا ماں پارا کو دیکھ لوں۔ مریم اسے کہتے مڑی، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا بھی چانس بن جائے۔ مشل شرارتی انداز میں بولی تو مریم مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ شام کے وقت شفق کے رنگ آسمان پر نمایاں ہونے لگے تھے۔ سلطان حویلی کی بیٹھک میں گھر کے سب بڑے صوفوں پر براجمان تھے اور بات کر رہے تھے، جبکہ ان کی اولادیں لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھیں۔ جیہان اور عیسیٰ بھی خفیہ ملاقات کرتے ابھی تھوڑی تھوڑی دیر کے فاصلے سے وہاں آ گئے تھے۔ باران نے انہیں کن اکھیوں سے دیکھا مگر چپ رہا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نمونوں کی دوستی کے بارے میں، مگر کچھ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ لاؤنج میں اس وقت برہان، احمد، مراد اور جیہان اور ان کے سامنے حنان، موسیٰ، عیسیٰ، بلاج اور حاتم براجمان تھے، جبکہ مریم، ماہین، اشال اور افنان کے ساتھ لون میں ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی۔ سب کو اندر بیٹھے بڑوں کے فیصلے کا انتظار تھا۔ ویسے سنا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے ٹینڈر نکل گیا، ویسے ہماری کمپنی ہی وہ ٹینڈر ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کیا ہے نا، پہلے میں سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، مگر دیکھو میری ہونہار بہن کی محنت کی بدولت وہ ٹینڈر ہمیں مل گیا۔ بنی بنائی کی بات ہوتی ہے، اب انہوں نے ہم پر اعتبار کیا، کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ حاتم کے منہ میں بیٹھے بیٹھے کھجلی ہوئی تو وہ برہان کو ٹینڈر یاد کرواتے ہوئے بولا جو پچھلے مہینے ہی اس کے بجائے مریم کو ملا تھا۔ برہان بغیر کسی تاثر کے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ موسیٰ تمہیں جلنے کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی کے ارمان جل کر راکھ ہو گئے۔ ویری بیڈ۔ حاتم برہان کو جلاتے ہوئے بولا۔ موسیٰ نے ہاتھوں کا مکہ بناتے منہ کے آگے رکھتے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، جبکہ دوسری طرف برہان کے علاوہ وہاں بیٹھے تینوں کارابیز کی آنکھوں میں مرچیں جلنے لگیں۔ برہان یہ کب سے تیرے متعلق بکواس کر رہا ہے، تو کچھ کہے گا؟ مراد برہان کو ہوش دلاتے ہوئے بولا۔ کون؟ یہ؟ اچھا یہ بول رہا تھا، مجھے لگا جانور بھونک رہا ہے۔ برہان حیرانگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ان تینوں کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اب جلنے کی باری سلطانوں کی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ اور بولتے کہ بیٹھک کا دروازہ کھلا اور عائشہ سلطان کمرے سے باہر نکلی۔ ملازمہ کو کھانا لگانے کی تاکید کرتی ایک نظر ان سب پر ڈالتی لون کی طرف بڑھ گئی۔ ان سب کی نظریں بیٹھک کے دروازے کی طرف اٹھیں، جہاں سے سب بڑے اب باہر آتے لاؤنج میں براجمان ہوئے تھے۔ خواتین کچن کی سمت بڑھیں اور مرد حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دال میں کچھ کالا ہے برہان؟ مراد برہان کے کانوں کے قریب بولا۔ آخر تو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ برہان سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اتنے میں ہمنا سلطان نے آتے سب کو کھانا لگنے کا بتایا تو سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔
سب لوگ کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ بلاج چور نظروں سے افنان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو بار بار اسے افنان کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اسے وہ معصوم سی لڑکی اچھی لگی تھی۔ دوسری طرف مراد مہاپارا کو جیسے نظروں سے نگلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بس بھی کر، کھائے گا کیا اب اسے؟ برہان مراد کے کان میں پھنکارا۔ تیری نظر مجھ پر ہی ہے؟ مراد سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔ مریم تم کل سے آفس نہیں جاؤ گی؟ عائشہ سلطان نے جیسے سب کے سامنے اعلان کیا۔ مریم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ عائشہ بیگم تھوڑے سخت لہجے میں بولی۔ سب نے حیرانگی سے عائشہ سلطان کی طرف دیکھا۔ جی ٹھیک ہے ماما، جو آپ کا حکم، مریم ہنوز مصروف سے انداز میں بولی۔ لیکن ماما میں بھی ابھی آفس نہیں جا رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ سب کو خاموش پا کر آخر حاتم بولا۔ اوہو حاتم، ماما جائیں گی نا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ بے ساختہ سب نے اپنی امر ڈالنے والی ہنسی کو چھپایا۔ عائشہ سلطان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، میں نے کہا کہ کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، بس بات ختم، اور کون روکے گا مجھے؟ مریم چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہتھیلیاں ٹیبل پر رکھتے آگے کو جھکتے ہوئے عائشہ سلطان سے پوچھنے لگی۔ میں روکوں گی؟ میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی، سمجھی تم؟ عائشہ سلطان غصے میں بولی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر کمرے میں بند کر دیجیے گا، اور ہاں کھڑکی کو بند کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک دو اور خفیہ رستے بھی ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، وہ سیدھے ہوتے ہوئے کہتی۔ عائشہ سلطان کو ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے وہاں سے وہ کٹ کر گئی۔ اس کا انداز صاف باور کروانے والا تھا کہ روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ پیچھے عائشہ سلطان صرف کڑ کر رہ گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ پھر داد جی نے انہیں کرابے مینشن دعوت دی کہ وہ لوگ آئیں اور مل کر شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ وہ لوگ تاخیر کے قائل نہ تھے۔ وہاں بیٹھے نوجوان نسل کو یہ بات خاصی عجیب لگی کہ لڑکی والے خود جائیں تاریخ مانگنے، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ بند کمرے میں کون کون سے فیصلے صادر ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک دھماکہ ان کے سروں پر بجنے کے لیے تیار تھا۔ وہ لوگ سلطان حویلی سے ابھی لوٹے ہی تھے کہ مینشن کے اندر داخل ہوتے ہی داد جی کا نیا حکم نافذ ہوا۔ تم سب یہیں رکو، مجھے تم سب سے بات کرنی ہے۔ ابا حضور سب کو مخاطب کر کے کہتے ایک صوفے پر براجمان ہوئے۔ بہو جاؤ بچیوں کو بھیجو یہاں۔ فاطمہ خاتون داد جی کے حکم کی تعمیل کرتی اوپر کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے وہ سب نوجوان ایک دوسرے کو ناسمجھی سے تکتے رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہی زمرد دائیں اور دلان نیچے آتی نظر آئیں۔ داد جی نے ایک مرتبہ پھر سب کو مخاطب کرتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ تم سب لوگ اس خاندان کے رواجوں سے واقف ہو، بچوں کی زندگی کے فیصلے آج تک بڑوں نے ہی کیے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہے تو اسے پورا حق ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی پسند ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ داد جی اپنی بات کہتے خاموش ہوئے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور سب کا جائزہ لینے لگے۔ سب نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان سب میں بس احمد اور مراد کے چہرے پر اطمینان تھا، باقی سب کے چہرے پر الجھن تھی، کیونکہ وہ دونوں اپنے فیصلے سے مطمئن تھے جو ان کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا۔ تم میں سے کسی کو کوئی پسند ہے تو بتا دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داد جی پھر بولے۔ سب نے اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب کوئی اور پسند نہیں ہے تو ہماری پسند پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ داد جی بولتے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد صاحب اٹھیں اور باران اور جیحان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھے، جبکہ رباب بیگم زمرد اور دلان کو اپنے ساتھ لیتی آگے کو بڑھی، اور دوسری طرف فاطمہ بیگم افنان اور دائن کو اپنے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ پیچھے لاؤنج میں قدرت صاحب، احمد اور مراد صوفے پر پرسوچ انداز میں بیٹھے رہے تھے۔ رباب بیگم زمرد اور دلان کو اندر کرتی دروازہ بند کرتی ان کی طرف پلٹی۔ تم دونوں سے اب آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں، اگر کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، بعد میں نہ کہنا۔ رباب بیگم دونوں کو انگلی اٹھا کر کہتی دونوں کے منہ دیکھنے لگی۔ نہیں ماما، ہمیں کوئی نہیں پسند، آپ کو پتہ تو ہے ہم نے شروع سے ہی یہ فیصلے آپ سب پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ زمرد اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ماما آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ دلان انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ایک لگاؤں میں تمہیں اپنی آوارہ گردیاں خطرے میں نظر آ رہی ہوں گی نا؟ باران نے صحیح تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ رباب بیگم دلان پر چڑھ دوڑی۔ لیکن ماما۔ کیا لیکن؟ زمرد بھی تو مان گئی ہے نا، تو تمہیں کیا موت ہے؟ رباب بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ماما یہ تو ویسے شادی کے لیے مرے جا رہی ہے، جب شادی کے بعد لگیں گی نا اس کے ناولز پڑھنے پر پابندی، تب پتہ چلے گا اس کو۔ دلان زمرد کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیڑا غرق تمہاری اس کالی منوس زبان کا۔ زمرد اس کے سر پر تماچا رسید کرتے بولی۔ چپ کر جاؤ تم دونوں۔ رباب بیگم دونوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو دونوں تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ دلان، داد جی نے تمہارا رشتہ بہروز صاحب کے چھوٹے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دیا ہے۔ مجھے کوئی چوں چاں نہیں چاہیے، وہ اچھا لڑکا ہے۔ ہائے میں مر گئی ماما، آپ کو ذرا ترس نہیں آئے گا ایک انجان شخص سے اپنی بیٹی کو بہاتے؟ دلان دہائی دیتے ہوئے بولی۔ وہ کوئی انجان شخص نہیں ہے، اچھا بچہ ہے۔ رباب بیگم بولی۔ لڈو تو دلان کے دل میں بھی پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ دلان ہی کیا جو ڈرامے نہ کرے۔
زمرد داد جی نے تمہارا رشتہ حنان سے طے کیا ہے، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون حنان۔ رباب بیگم بولی تو زمرد کی گردن بے ساختہ جھکی۔ نہیں مما، جو آپ سب کو مناسب لگے۔ زمرد ہنوز گردن جھکائے بولی، ہائے میری زندگی برباد ہوگی میرے۔ ابھی دلان اپنا جملہ مکمل کرتی کہ رباب بیگم نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے سونے مکھرے پر جڑا۔ ٹھان لی ہے اس لڑکی نے، جب بولے گی فضول ہی بولے گی، برباد ہو ہمارے دشمن۔ رباب بیگم بولی، انہی سے تو بیاہ رہی ہیں۔ دلان منہ میں بڑبڑائی، مگر اس کی آواز رباب بیگم اور زمرد تک پہنچ چکی تھی اور ایک اور تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا۔ بکو مت اور کمرے میں جاؤ اپنے اپنے۔ مما شادی کب ہے؟ دلان نے من میں آیا سوال کر ڈالا۔ اگلے مہینے کی سٹارٹ میں۔ ہے اللہ، یعنی 2 ہفتے بعد؟ اتنی جلدی؟ دلان بولتے ساتھ ہی سکتے میں چلی گئی۔ چلو بھی، زمرد دلان کو گھسیٹتے ہوئے بولی جو ایک جگہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ادھر فاطمہ بیگم نے افنان اور دائن کے سروں پر بم پھوڑا۔ افنان تو جیسے تیسے اپنی خاموش طبیعت کی وجہ سے چپ ہوگی، مگر دائن نے فساد برپا کر دیا۔ افنان کا رشتہ بلاج سے طے کیا گیا تھا، اسے بظاہر کوئی اعتراض تو نہ تھا، مگر وہ مردوں سے ذرا خوف کھاتی تھی اور بلاج کی سنجیدہ طبیعت تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، تو ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مما میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور آپ لوگ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ دائن تھی جو کب سے ڈرامہ لگائے ہوئے تھے اور فاطمہ بیگم پرسکون سی بیڈ پر بیٹھی اس کے ڈرامے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ دائن کا رشتہ شہروز سلطان کے بیٹے حاتم سلطان سے طے کیا گیا تھا، جو اتفاقاً اس کا خلوص پروفیسر بھی تھا، مگر وہ دونوں ابھی اس بات سے انجان تھے کہ جو وہ ہیں نہیں۔ دائن ان لوگوں کو تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہو۔ حاتم اچھا لڑکا ہے، تم خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ دائن جیسے تیسے خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ اب سو کر صبح جلدی یونیورسٹی جانے کا تھا تاکہ وہ اپنی اکلوتی دوست سے اپنا غم بانٹ سکے، اس بات سے انجان کہ ایک بڑی حقیقت اس پر آشکار ہونے کو ہے جسے جان کر اس کا دل اپنا سر دیوار میں مارنے کو کرے گا۔ ادھر باران بوکھلاہٹ کے زیر اثر مٹی کی مورت بنا کبھی اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی اپنے چھوٹے بھائی جیحان کو، جو اطمینان سے اپنے باپ کے ہمراہ صوفے پر بڑے اطمینان سے براجمان تھا، کیونکہ اسے پہلے سے پتہ تھا کہ اس کے حصے میں اس خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہی آنی تھی، کیونکہ وہ خود جو اپنے خاندان کا سب سے چھوٹا چشم تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہوگی، اسے بس لڑکی چاہیے تھی اور زندہ چاہیے تھی۔ رہا تعلق مہین کی زبان کا تو اس کی اپنی زبان کے جوہر بھی پورا شہر جانتا تھا۔ مہم جوئی جیحان، تمہارا رشتہ داد جی اور ابا حضور کی خواہش پر مریم کے ساتھ طے کیا ہے۔ یہ بات محمد صاحب تیسری دفعہ دہرا رہے تھے، اور جیحان کی اور مہین بیٹی کی منگنی ہو گئی تم سب کی شادی کے ساتھ۔ جیحان اچھل کر سیدھا ہوا۔ اب بوکھلانے کی باری جیحان کی تھی۔ کیوں بھائی، میں کوئی منگنی نہیں کروں گا، میرا سیدھا بیاہ کرو۔ جیحان بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا، جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کے لیے ضد کر رہا ہو۔ ایک چپیڑ مارنی ہے تجھے، تیرا منہ وینگا ہو جائے گا۔ پڑھائی مکمل ہوئی نہیں ہے اور بیاہ کروا دو اس نالائق کا۔ ماسٹرز مکمل کر کے آفس جوائن کرو، پھر ہوگی تمہاری شادی، بے شرم کہیں کا۔ محمد صاحب جیحان کو آئینہ دکھاتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کی ہی محنت کا پھل ہوں، جیسی بے شرم محنت کی ہے ویسا بے شرم پھل ملا ہے۔ جیحان کہتے ساتھ ہی دروازہ کھولتے باہر کی جانب بھاگا، کیونکہ محمد صاحب کا ہاتھ اپنے جوتے تک پہنچ چکا تھا۔ باران ابھی تک سکتے کی حالت میں اپنے باپ کا منہ تک رہا تھا۔ باران دیکھنے کے قابل چھوڑا ہے آپ نے؟ محمد صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی باران بولا، باران اب تم غلط بات کر رہے ہو، کیا برائی ہے اس بچی میں؟ کوئی اچھائی بھی نہیں ہے بابا۔ باران ہاتھ کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولا، وہ خاندان کی سب سے قابل بچی ہے، تمہیں تو رشک کرنا چاہیے۔ محمد صاحب بولے، اشکے بھائی اشکے، کمال کی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی۔ باران بولا، باران اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم خود جا کر داد جی کو انکار کر دو بھائی، میرے میں ہمت نہیں ہے اب۔ ہاں، تاکہ وہ میری گردن اتار کر ہاتھ میں دے دیں، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ اتارا ہے داد جی نے مجھ سے۔ باران کہہ کے ساتھ ہی کمرے سے نکلا اور دروازہ زور سے مارنا نہ بھولا۔ یہی بدتمیز بیٹے لکھے تھے میری قسمت میں، محمد صاحب نے ہنکار بھر کر کہتے ساتھ ہی اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ ادھر سلطان حویلی میں الگ فساد برپا تھا۔ حاتم نے سب گھر والوں کے سامنے شادی سے انکار کر دیا، بقول اس کے وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ وقت چاہیے۔ دوسری طرف بلاج، حنان اور عیسیٰ بغیر کسی چون چاں کے شادی کے لیے مان گئے تھے۔ ابا حضور نے مریم کو الگ سے بلا کر سمجھایا تو وہ بیچاری کیا ہی کرتی، اپنے ابا حضور کا مان رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ایک طرف اس کو یہ سہارا بھی تھا کہ باران اس سے تو ہرگز شادی نہیں کرے گا، تو وہ انکار کر کے سب کے سامنے بری کیوں بنے، تو وہ اس کے آسرے بیٹھ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ بیچارہ تو خود اس کے آسرے بیٹھا ہے۔ اب سب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ حاتم کو منانا تھا۔ وہ کسی صورت شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اس نے الگ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر
چکر کاٹ رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی، آ جائیں۔ بڑی بیزاری سے جواب دیا، حاتم مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ہاں اب تم رہ گئی ہو۔ حاتم چڑھ کر بولا۔ مریم خاموشی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بیٹھو ادھر۔ مریم نے اسے کندھوں سے پکڑتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی جیسے کچھ تلاشنا چاہ رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ مریم نے سوال کیا۔ کون؟ وہی جس کے لیے شادی سے انکاری کی جا رہی ہے۔ مریم اطمینان سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حاتم گردن جھکائے بولا، حاتم میں تمہاری بہن ہوں، مانا کہ تم سے چھوٹی ہوں، مگر تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ بتاؤ مجھے، میں سب سنبھال لوں گی، مجھے بس اس کا نام بتا دو۔ حاتم نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نہیں مانے گی، اور میں نے اس سے محبت اس لیے تھوڑی کی تھی کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ کچھ محبتیں لا حاصل ہوتی ہیں اور انہیں لا حاصل ہی رہنا چاہیے، بس مجھے کچھ وقت چاہیے۔ حاتم ہنوز گردن جھکائے بولا، ہے کون آخر؟ حاتم نے اسے ایسے دیکھا جیسے مریم نے اس سے اس کا گردہ مانگ لیا ہو، مگر وہ بولا، اسٹوڈنٹ ہے میری، تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ تم نام تو بتاؤ مجھے اس کا۔ مریم پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن حاتم نام بتاؤ مجھے۔ مریم اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات پر زور دے کر بولی، دائن نام ہے اس کا۔ حاتم بولا تو مریم کو ایک ہی دم جھٹکا لگا۔ کیا نام ہے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ دائن۔ اس نے نام دوبارہ دہرایا۔ پورا نام؟ مریم نے پھر پوچھا۔ اتنا نہیں پتا، بس فرسٹ نیم ہی پتا ہے۔ حاتم بولا تو مریم نے جلدی سے اپنا موبائل اپنے سامنے کیا اور کچھ دیر اس پر انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل حاتم کے سامنے کیا۔ کہیں یہ لڑکی تو نہیں ہے وہ؟ حاتم نے تصویر دیکھی اور حیرانگی سے مریم کی طرف دیکھنے لگا جس کے خود کے تاثرات اس سے مختلف نہ تھے۔ ہاں نا، یہی تو ہے، مگر تم کیسے جانتی ہو اسے؟ تم میرا پیچھا کرتی ہو؟ حاتم نے تصدیق کرنے کے بعد سوال کیا تو مریم نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر جرا۔ تم پاگل ہو؟ یہی تو ہے جس سے تمہارا رشتہ کیا ہے ابا حضور نے، دائن کا رابع۔ مریم ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی۔ حاتم تو اس کے الفاظوں ہی میں الجھ کر رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ الو ہو تم پوڑے، تمہارا رشتہ دائن اسی سے ہوا ہے۔ چلو اچھا ہے، تم پہلے ہی جانتے ہو اسے۔ مریم آنکھ دباتے ہوئے بولی، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے پاگل لڑکی، وہ پوری یونیورسٹی میں مجھے بدنام کر دے گی، کسی ڈون سے کم نہیں ہے وہ، اور یونیورسٹی میں میری ریپوٹیشن بھی ساتھ خاک ہوگی۔ حاتم ہنوز سکتے کی حالت میں بولا، بس کر دو، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں تمہیں یونی جاتے کو، آئے بڑے ریپوٹیشن خراب کر دے گی، ابھی کوئی مرے جا رہا تھا اس کے پیچھے۔ مریم اس پر طنز کا تیر چلاتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حاتم ابھی تک اسی بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن کا سویرا چاروں جانب پھیلا اپنی روشنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ دائن آج یونیورسٹی جلدی آ گئی تھی، مگر زینب ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ منوس ماری، روز جلدی آ جاتی ہے، پتہ نہیں آج کیا موت ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کو ٹھوڈی کے نیچے ٹکائے سودگی سے بولی۔ کچھ دیر ہی گزری کہ زینب اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ دائن جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دائن اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے استفسار کرنے لگی۔ سوری یار، بس وہ آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی۔ زینب اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، اچھا۔ دائن نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، تم بیٹھو بتاتی ہوں۔ دائن اسے لیے ایک بینچ پر آ بیٹھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زینب بولی، 2 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ دائن سودگی سے بولی، واٹ؟ زینب چیخ کر بولی، اس سے تو کچھ دیر بولا ہی نہ گیا۔ ہاں مما سے کہا میں نے کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کون ہے جو میری سنے؟ کہتے ہیں شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہوں۔ دائن کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اچھا ہے کون ہمارے جیجو؟ تصویر تو دکھاؤ۔ زینب اسے چھیڑتے ہوئے بولی، میں یہاں پریشان ہوں اور تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ دائن اس کے شانے پر چپت لگاتے ہوئے بولی، اچھا نہ بتا تو۔ زینب اپنا شانہ سلاتے ہوئے بولی، ہاں حاتم سلطان نام ہے، دیکھا تو میں نے ابھی خود بھی نہیں ہے، وہ کہتے ساتھ دوبارہ سے شدہ ہوگی۔ کیا کیا کیا؟ زینب حیرت سے چھلانگ لگاتے ہوئے بولی، تجھے کیا ہوا ہے؟ دائن بولی، کیا مطلب ہے مجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے پتہ ہے حاتم سلطان کون ہے؟ زینب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کون ہے؟ دائن گھبراہٹ کے زیر اثر بولی، ہمارے اکاؤنٹنٹ کے پروفیسر سر حاتم۔ زینب اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، دائن کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ دائن نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، رک میں تجھے دکھاتی ہوں۔ زینب نے بولتے ساتھ ہی اپنے موبائل کو ساتھ کرتے ہوئے فیس بک کھولا اور وہاں سے حاتم کی آئی ڈی نکالی اور موبائل اس کے سامنے کیا۔ دائن نے غائب دماغی سے موبائل کی سکرین کو دیکھا اور بس وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہیں جھول گئی۔ دائن؟ زینب جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ آس پاس کچھ اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو چکے تھے۔ زینب مسلسل اس کا گال تھپکے جا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹ بس تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حاتم کی گاڑی ابھی ڈپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا، گاڑی کو لوک کرتا آگے کو بڑھا کہ سائڈ پر اسٹوڈنٹس کا ہجوم دیکھ کر اس جانب بڑھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حاتم اسٹوڈنٹس کو سائڈ پر کرتے ہوئے بولا کہ سامنے ہی نظر زینب کی گود میں بے ہوش پڑی دائن پر پڑی۔ آپ لوگوں میں خوف خدا ہے؟ سب کھڑے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حاتم جلدی سے دائن کی طرف بڑھا، دائن کو جلدی سے اپنے بازو میں اٹھائے اندر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ زینب اس کے پیچھے پیچھے اندر گئی۔ پیچھے کھڑے سب
پیچھے کھڑے بہت سے اسٹوڈنٹس آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے۔ حاتم اسے یونیورسٹی کے میڈیکل روم میں لے آیا تھا جہاں کچھ دیر میں ہی اسے ہوش آ چکا تھا۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ زینب کنٹین سے اس کے لیے جوس لینے گئی تو پیچھے حاتم اس کے پاس تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی حاتم کو کھڑے پایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دائن غصے سے پھٹ پڑی۔ دائن دیکھیے، ریلیکس رہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حاتم ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا کہنے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کری ہے۔ تو اچھا ہے نا، ہو جائے خراب، اللہ کرے میں مر جاؤں، سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ دائن غصے میں کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ اس کی آخری بات سنتے حاتم کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دائن کو بازو سے دبوچے اپنی جانب کھینچا۔ آئندہ میں اس قسم کی بکواس تمہارے منہ سے نہ سن لوں، اور زیادہ اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھی بکواس کی ایک رکھوں گا تمہارے کان کے نیچے۔ وہ اس سرد مہری سے بولا کہ دائن کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اتنے میں زینب بھی روم میں داخل ہوئی تو حاتم اس کو دیکھتے اس سے ذرا فاصلے پر ہوا۔ دائن کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلے۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ ان سے نظر چراتا جانے کے لیے مڑا کہ دائن کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ دائن بولی کہ حاتم ایک جھٹکے سے مڑا اور اس کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ میں دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، سمجھی تم؟ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ چبا چبا کر کہتا ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے دائن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم اپنی گاڑی میں بیٹھی اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ مکمل توجہ سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس نے اپنے کان میں ایئرپوڈز کو ایکٹیو کیا۔ ہیلو، مریم بولی، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ دوسری طرف سے باران بولا، مجھے بھی، ٹھیک ہے میں آتی ہوں تمہارے آفس۔ اس نے اتنا کہہ کے کال کاٹ دی اور یو ٹرن لیتے گاڑی کارآب امپائرز کی طرف بڑھائی۔ کچھ ہی دیر وہ ایک 6 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھائے۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ اس کے قدم باران کے آفس روم کی باہر رکے۔ وہ اندر بڑھتی کہ آفس روم کے باہر بیٹھی سیکرٹری بولی، یس میم۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے باران سے ملنا ہے۔ مریم بولی، میم یو ہیو اینی اپوائنٹمنٹ؟ وہ تحمل سے بولی کہ مریم کو تپ چڑھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے صبح صبح اپنی نیند کا ستیہ ناش کر کے اپنے آفس جانے کے بجائے تمہارے اس لیچر باس سے ملنے کا۔ تمہیں کوئی… وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ باران روم کا دروازہ کھولتے باہر آئے۔ مریم اس کو دیکھتے ہی چپ ہوئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ، باران اسے کہتے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا بولتا سیکرٹری کی طرف متوجہ ہوا۔ شکر کرو کہ آج اس کا موڈ اچھا تھا، ورنہ وہ تمہاری اپوائنٹمنٹ مالک الموت سے طے کر دیتی۔ باران دھیمی آواز میں بولتے اندر کی جانب بڑھا۔ پیچھے سیکرٹری محض مسکرا دی۔ بولو، مریم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بولی۔ باران چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، تھوڑا آگے کو ہوتے اپنے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے تمیز باندھتے ہوئے بولا، مریم یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے رشتہ نہیں ہو سکتا، مریم فٹ سے بولی۔ ہاں تو انکار کر دو۔ باران اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے مسکرا کر بولا، ہاں وہ تو تم کرو گے نا۔ مریم جاندار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اتنا اچھا نہیں ہوں میں، یہ کام تم کرو گی۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ مریم سکون سے بول دے، اس کا سکون غارت کری، کیونکہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باران بڑے مزے سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی کرنے سے۔ دیکھو شادی ہوگی، اگلے دن میں تمہیں زہر دے کر مار دوں گی، 2-4 دن آنسو بہاؤں گی اور بس پھر وہی ہوگا جو میں کہوں گی۔ مریم بڑے مزے سے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ باران مسکرانا بھول گیا۔ تم… اس سے پہلے وہ کچھ بولتا جیہان دھرم سے آفس روم میں داخل ہوا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو ڈیٹ چل رہی ہے، جیہان شرارت سے بولا۔ میں اٹھ گئی نا تو تمہاری ڈیٹ کو تمہاری ڈیتھ ڈیٹ بنا دوں گی، سمجھے؟ مریم غصے سے تیوڑیاں چلا کر بولی۔ ہائے میں تو ڈر گیا بھابی جی۔ جیہان بھابی جی پر زور دیتے ہوئے بولا، خبردار جو بھابی کہا مجھے، میں تمہارے گندے دانت توڑ دوں گی۔ مریم چڑھ کر بولی، اچھا چھوڑیں، میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، پتہ ہے کیا؟ آپ لوگ ہیڈ ٹیل کر لیں، جو ہارا وہی انکار کرے گا۔ مریم نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے شانے پر رسید کیا۔ ہیڈ ٹیل کے منہ والے، ہائے اتنا اچھا مشورہ دیا ہے۔ جیہان اداس ہوتے ہوئے بولا، جو اب تو نے کوئی مشورہ دیا تو میں وہ سارے مشورے تیرے منہ پر چھاپوں گا۔ اب کی بار باران بولا، اوہو لگتا ہے کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ اور بولتا۔ مراد جو کسی کام سے باران سے ملنے آیا تھا ان کو دیکھتے بولا، بس اب اس کی کمی تھی، چھچوڑا کہیں کا، پتہ نہیں کس اندھے منوس نے اس کو کمشنر بنا دیا۔ مریم نہ ماتھا مسلتے ہوئے بولی۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور جیہان کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے جیہان کو اشارہ کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ جیہان تھوڑا اس کے قریب کھسکا اور اس کے کان کے قریب بولا، یہ دونوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ رشتے سے کون انکار کرے گا۔ لو جی، انکار کیوں کرنا، قسمت سے تو ہوتی ہے شادی۔ مراد غیر سنجیدگی سے بولا، تو اپنی قسمت اپنے پاس رکھو، میں نے قسم سے تمہارے کمشنر ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرنا۔ مریم اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، ایک بھائیوں والا مشورہ دوں؟ مراد ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم اور باران اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا مطلب تھا بکو اب۔
سو سمپل، تم دونوں ریس لگاؤ، جو ہارا وہ آئے گا پہاڑ کے نیچے۔ مراد بولا تو دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، آج F2 میں ٹھیک 9 بجے ہوگا۔ فیصلہ کے انکار کون کرے گا؟ مریم اس کے مشورے سے اتفاق کرتی فیصلہ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی، اس بات سے انجان کہ یہ فیصلہ خود اس کے گلے ہی پڑ جائے گا۔ بران اس ساری کاروائی میں خاموشی سے مریم کو دیکھتا رہا، وہ بھی راضی تھا ریس کے لیے۔ مریم فیصلہ سناتی آفس سے نکلتی چلی گئی، پیچھے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔